اچھا، جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں ایڈمنسٹریٹیو فی کو ایکسپلین نہیں کیا کیونکہ وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے اور کافی لوگ یہ مسٹیک کر لیتے ہیں پہلی دفعہ ویزا جمع کراتے ہوئے. اور دوسرا جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ لوگوں کو ویزا فائل جمع کرواتے وقت ایڈمنسٹریٹیو فی پیمنٹ کا آتا ہے. اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے تو کئی دفعہ آپ بینکوں میں جاتے ہو تو آپ کو ریفیوز بھی کیا جاتا ہے کہ یہ ہم لوگ مطلب نہیں ٹرانسفر کر سکتے، یا چارجز اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ وہ اگر اماؤنٹ دے کی جائے تو کافی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے اس کی بات کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹیو فی ہے کتنی. یہ جو پی ڈی ایف فائل میں نے اوپن کی ہوئی یہ ہے لانگ ٹرم اسٹے کے لیے ٹائپ ڈی ویزا جو کہ اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے فار بیلجیم. ٹھیک ہے، یہاں پہ دو کیٹیگریز ہیں آپ کے. یہ یہاں پہ آتے ہیں آرٹیکل 58 پہ اور آرٹیکل 9 پہ. پبلک اتھارٹیز کا مطلب یہ ہے جو یونیورسٹیاں گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہیں، جیسے یونیورسٹی آف آنٹورپ، وی یو بی، کینٹ یونیورسٹی، کے یو لوون، ہیسلٹ یونیورسٹی، اور باقی جو یہاں کی مین یونیورسٹیز ہیں وہ آتی ہیں پبلک یونیورسٹیز اور انڈر آرٹیکل 58 میں. ان کی ایڈمنسٹریٹیو فی ہے 204. اگر آپ کی اسٹڈیز جو ہے وہ ایسے انسٹیٹیوٹ میں ہیں جو کہ پرائیویٹ ہے تو ان کی جو فیس ہے وہ آ جاتی ہے آرٹیکل 9 کے تھرو 358 ایڈمنسٹریٹیو فی. یہ آپ نے ٹرانسفر کرانی ہوتی ہے ایف او ڈی جو کہ یہاں پہ آپ کی فائل پروسیس کراتے ہیں، یا جو آئی بی زیڈ بھی کہلایا جاتا ہے. یہاں پہ ایڈمنسٹریٹیو فی کو اگر ہم فردر ڈیٹیل سے دیکھیں تو ایک منٹ، ایڈمنسٹریٹیو ٹھیک ہے، ان پہ سرچ پر ایڈمنسٹریٹیو بیلجیم ویزا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارے پاس ہے وی ایف ایس گلوبل، ڈی او ایف آئی کے لون کی ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس اسٹڈی ان بیلجیم ہے. تو یہ جو آپ کی کے یو لون میں بھی ان لوگوں نے، کیونکہ یہ جو فیس ایڈمنسٹریٹیو جو یہاں کے ہوم افیئرز ہے ایف پی ایس ان کی ہوتی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں کو اپنے یہ پیمنٹ لازمی کرنی ہوتی ہے. اب ان کا جو یہاں پہ ڈیٹیل ہے میں ٹیمپریرلی ان لوگوں نے ویب سائٹ سے ریموو کی ہوئی ہے، یا کوئی ایشو ہوگا تو اس کو فی الحال رہنے دے، چھوڑ دیں. جو مین چیز ہے وہ ہم نے ویب سائٹ سے لے لی تھی، جو کہ امبیسی کی اپنی ویب سائٹ پہ مینشن ہے کہ آپ نے بیسیکلی پے کتنی کرنی ہے. یہ آپ ایکسیس بھی کر سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹیو فی کے سیکشن میں جا کے. جو اسٹوڈنٹ ویزا میں آپ کے پاس پروف آف پیمنٹ ہے اوور ویو کے تھرو، تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ویزا فی کتنی ہے. یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج بھی ہو جاتی ہے، جو کہ میرے ساتھ ہوا تھا کیونکہ اس وقت فی راؤنڈ اباؤٹ 200 تھی، تو یہ 204 ہو گئی تھی. اور میں نے ویزا فائل بیسیکلی جولائی میں جمع کیا تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا، تو مجھے ایک لیٹر دے دیا تھا کہ یہ جو ریمیننگ فیس ہے آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں، اس کے بعد ہم آپ کو انٹرویو کے لیے کال کریں گے. تو ایگزیکٹ اماؤنٹ ٹرانسفر کروانی ہے. اگر آپ کے چارجز کٹنے ہیں تو آپ تھوڑا سا زیادہ بھی کر دیں، فرق نہیں پڑتا ہے. تو اب آتے ہیں پیمنٹ پروسیجر پہ. اگر آپ جاتے ہو نارمل بینک کے پاس تو ان کے فکس چارجز ہوتے ہیں، جیسے ان کا سوئفٹ چارجز ہوگی یا ان کی کیا کہتے ہیں ٹی ٹی چارجز. تو وہ نارملی آپ سے 30 سے 35-40 ڈالر تو نارمل چارج کرتے ہیں، جو کہ بینکنگ کی فیس کے مطابق ہے. اب یہاں پہ دو جو میتھڈز ہیں وہ بڑے کامن ہیں. ان میں ایک میتھڈ یہ ہے کہ اگر آپ کا یہاں پہ کوئی دوست ہے یا یورپ کی کسی بھی کنٹری میں، لازمی نہیں ہے، اس میں آرام سے پیمنٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ود ان یورپین کنٹری، تو وہ آپ کی پیمنٹ کر دے اور آپ مطلب ان کے ساتھ پی کے آر میں ان کے اکاؤنٹ میں پاکستان میں یا ان کے فیملی ممبرس کو دے دیں. یا اگر آپ کے پاس بالکل نہیں ہے، آپ کو ٹرانسفر
وائس جو ہے یہ اپلیکیشن ہے جو کہ ابھی وائس کے نام سے ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کا لوگو ہے وائس کے نام سے، ٹھیک ہے. سمپل سا اس پہ آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد جو آپ نے ٹرانسفر کروانی ہے پیمنٹ، اس کے لیے آپ کو چاہیے ویزا کارڈ. ویزا کارڈ نارملی پاکستان میں ہر بینک کے پاس جتنے بھی آپ کو بینک کارڈ ایشو ہوتے ہیں نارملی ویزا کارڈ ہی ہوتے ہیں. چونکہ اس پہ کئی بینکوں نے فورن ٹرانزیکشن بند کی ہوتی ہے، تو آپ ان کی ہیلپ لائن پہ کال کر لیں گے. ہیلپ لائن پہ کال کرنے کے بعد وہاں پہ کیا کہتے ہیں، ان کو کہیں گے کہ میں نے آن لائن شاپنگ کروانی ہے، تو وہ آپ کی لمٹ ان کو جو ان کا پروسیجر ہو جائے گا وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ چیز ہے تو یہ میں نے ٹرانسفر کروانی ہے، تو یہ ہو جاتی ہے، نارملی ایشو نہیں ہوتا ہے. اب جیسے میں نے یہاں پہ آپشن دیا ہے کہ ریسیپینٹ کو 204 یورو ملنے ہیں. اب یہاں پہ اگر آپ پی کے آر کرنسی ٹائپ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آنی ہے، لیکن چونکہ آپ نے آلریڈی بینک کو بتایا ہوا ہے کہ مجھ سے اتنے جیسے آپ تھوڑا سا زیادہ بھی بتا دیں تو جیسے 300 آپ 300-350 ڈالر کا کہہ دیں کہ میرے اکاؤنٹ سے $350 کی میں نے شاپنگ کروانی ہے آن لائن، تو کائنڈلی لمٹ ان بلاک کروا دیں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے. یورو کا بھی کروا سکتے ہیں، لیکن یورو میں ٹرانزیکشنز کے ایشو آتے ہیں، تو ڈالر میں بینکس بھی کنوینئنٹ ہوتے ہیں. یہ آپشن ہے ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ، تو نارملی آپ ڈیبٹ کارڈ کے تھرو ہی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو اس کے تھوڑا سا چارجز زیادہ ہوتے ہیں، تو ڈیبٹ کارڈ ہی یوز کریں تو زیادہ. اب ان کی فیس آپ کی کتنی آ رہی ہے؟ 1.87 USD. اگر آپ کنورژن بھی لگا دیں تو بھی مطلب میکسیمم $3 آپ کی USD فیس آ جاتی ہے، جو کہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. اگر سیم یہی فیس آپ بینک کے تھرو ٹرانسفر کرتے ہو تو آپ کو کافی زیادہ چارجز دینے پڑتے ہیں. تو میں خود سجیسٹ کرتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ یہی یوز کر رہے ہیں، ایون دو یہاں سے پاکستان پیسے بھیجنے کے لیے بھی ہم لوگ یہی یوز کرتے ہیں، اور ان کی ٹرانزیکشن بھی ریپڈ ہوتی ہے. اس میں آپ کے پاس جو میسج بیسیکلی آپ نے لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ، جس کو ریفرنس نمبر بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ریفرنس کمیونیکیشن ریفرنس میں آپ یہ کر سکتے ہو کہ اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ، پاکستان، اور آگے اسٹڈی ویزا یا لانگ ٹرم ڈی ویزا آپ مینشن کر سکتے ہو. وہ آپ کے پاس کافی وائڈ آپشن ہوتا ہے، تو یہ کافی سجیسٹیبل ہے، اور میں نے خود پرسنلی یوز بھی کیا اور یہاں پہ بھی یوز کرتا ہوں. تو اس میں کوئی اتنا فراڈ یا کوئی اس کا رسک ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے. ابھی تقریباً دنیا میں کافی جگہوں پہ ان کے آفس وغیرہ بھی اوپن ہو گئے ہیں، ایون تو پاکستان میں بھی ان کے ارینجمنٹس ہو چکے ہیں، تو آپ ان کی سروسز کو یوز کر سکتے ہو. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اس سے آپ اسمال اماؤنٹ ہی ٹرانسفر کروائیں تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے. اگر آپ جیسے بلاک اکاؤنٹ کی پیمنٹ ہے آپ نہیں ٹرانسفر کروا سکتے، کیونکہ ان کی لمٹ ہے میکسیمم. آپ اس میں ہر کنٹری کے حساب سے ان لوگوں نے لمٹ رکھی ہوئی ہے، تو اس سے زیادہ آپ نہیں ٹرانسفر کروا سکتے. تو سجیسٹیبل ہے، ایزی ہے، کوئک ہے، اور کیا کہتے ہیں آپ کو کسی بینک وغیرہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ تھی ہماری ایڈمنسٹریٹیو فی، جو کہ کافی اسٹوڈنٹ کو ان کے ایشوز آتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں نے ان چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے. اگر پھر بھی کسی کو ایشو ہے اس چیز کے بارے میں تو بالکل اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، تاکہ میں ان کو بہتر گائیڈ کر دوں، یا پھر اگر ضرورت پڑی تو میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا. باقی بیسٹ آف لک فار یور ویزا پروسیسنگ، اینڈ ہوپ ٹو سی یو ان بیلجیم.